شمون نامی آتش پرست خواجہ حسن بصری کا پڑوسی تھا۔ وہ 70 برس تک آگ کی پوجا کرتا رہا اور آخری عمر میں بیمار پڑ گیا۔ عمدہ علاج اور تدابیر بھی اسے صحت یاب نہ کر سکیں۔ اسی طرح کئی روز گزر گئے۔ ایک دن خواجہ حسن بصری جب اس کی عیادت کو گئے تو آپ نے عیادت کے بعد اسے نصیحت کی کہ تم نے اپنی ایک عمر کفر و شرک میں گزار دی ہے، اب تم اپنے انجام کو پہنچنے والے ہو، ایسا کرو سلام لے آؤ، شاید خدا تم پر مہربان ہو جائے۔ شمون نے جواب دیا، خواجہ صاحب، مجھے مسلمانوں کی 3 عادتیں سخت ناپسند ہیں، جس کی وجہ سے میں اسلام نہیں لایا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ وہ کون سی باتیں ہیں؟ تم بیان کرو جس کی وجہ سے تم اسلام کے منکر ہو۔ اس نے جواب دیا، اول کہ مسلمان دنیا کو برا کہتے ہیں جبکہ دن رات دنیا کے متلاشی ہیں۔ دوم، موت پر یقین رکھتے ہیں پر موت کے لیے کوئی عملی سامان تیار نہیں کرتے۔ سوم، یہ کہ خدا کے دیدار اور خدا کو حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور ہر وہ کام کرتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں۔ خواجہ حسن بصری نے جواب دیا، تمہاری گفتگو بڑی اچھی اور اس میں حق شناسی کی دلیلیں ہیں۔ یہ بتاؤ کہ تم نے صرف ان باتوں کی وجہ سے 70 برس آتش پرستی میں برباد کر دیے۔ مسلمان کچھ اور نہیں تو کم سے کم خدا کی وحدانیت پر تو یقین رکھتا ہے اور اسی بات سے اس کو خدا کا قرب تو ملے گا۔ تیرا کیا خیال ہے کہ تم نے آگ کو پوجا تو آگے جا کر آگ میں محفوظ رہے گا؟ ہم لوگوں نے آتش پرستی نہیں کی تو آگ ہمیں جلا دے گی۔ یہ کہہ کر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ آگ جلاؤ، میں اور شمون دونوں اپنے ہاتھ آگ میں رکھ دیں گے، دیکھتے ہیں آگ آتش پرست کو جلاتی ہے یا پھر خدا پرست کو۔ یہ کہہ کر جلدی سے آگ میں خواجہ صاحب نے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ خدا کے فضل سے آگ نے آپ کو کوئی ضرر نہ پہنچایا۔ یہ روح پرور منظر دیکھ کر شمون کا دل ہدایت الہی سے منور ہو گیا اور کہا، میں نے ساری عمر کفر و شرک میں گزاری ہے، اب چند سانسیں بچی ہیں، آپ مجھے فوراً کلمہ پڑھا دیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا کہ اگر میں خدا پر ایمان لے آؤں تو کیا آپ مجھے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ میں عذاب الہی سے بچ جاؤں گا؟ خواجہ صاحب نے کہا، کیوں نہیں، میں تمہیں لکھ کر دیتا ہوں، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو خدا تمہیں ضرور بخش دے گا۔ چنانچہ ایک اقرار نامہ تیار کیا گیا، پھر شمون نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ادھر وہ مسلمان ہوا، ادھر اس کی روح نکل گئی۔ خواجہ صاحب نے اس کو غسل دیا، کفن پہنایا، عہد نامہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، اور پھر رات کو خواجہ صاحب کو ایک پل نیند نہ آئی۔ ساری رات نوافل میں مشغول رہے اور خدا کے آگے عرض کرتے رہے، اے رب کریم، میں تو خود ایک گناہ گار آدمی ہوں، میں کسی کی بخشش کی کیا ذمہ داری دے سکتا ہوں؟ اب تو میری لاج رکھ، ورنہ قیامت کے دن میں اس شخص کو کیا منہ دکھاؤں گا جس نے میری ضمانت پر کلمہ پڑھا۔ روتے روتے خواجہ صاحب کی آنکھ لگ گئی۔ خواب نظر آیا، دیکھتے ہیں کہ شمون کے سر پر تاج ہے، وہ اعلیٰ قسم کا لباس پہن کر جنت کے باغ میں سیر کر رہا ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، شمون، تیرا کیا حال ہے؟ وہ بولا کہ میرے پاس وہ زبان اور الفاظ نہیں کہ خدا نے مجھ پر کیا کیا مہربانیاں کی ہیں، مجھے میرے گناہوں کی معافی دی، مجھے جنت میں اعلیٰ محلات دیے، مجھے اپنا دیدار کروایا اور وہ انعامات دیے کہ بس میں کچھ بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، آپ ہر زمانہ سے سبق دوش ہیں۔ جب خواجہ حسن بصری کی آنکھ کھلی تو حیران رہ گئے۔ آپ فوراً سجدے میں گر گئے اور عرض کی، اے کون و مکان کے مالک، تیری ذات بڑی مہربان اور غفور رحیم ہے۔ ایک آتش پرست کو جس نے 70 برس تیری نافرمانی کی اور فقط ایک کلمہ پڑھا،
تو نے اتنی نافرمانیوں کو بے معنی کر کے اس کو بخش دیا، جنت کے اعلیٰ درجات عطا کیے۔ آواز آئی، اے حسن بصری، تو نے ہمارے بھروسے پر وعدہ کیا اور ایک گمراہ کو سیدھی راہ پر لایا، ہم پھر کیوں کر تجھے رسوا کرتے؟